محترم دوستو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، اپنے پیدا کرنے والے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا بھونچال بڑا ہی سخت ہوگا۔ جس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کی طرف سے غافل ہو جائے گی، بلکہ ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشہ بازوں کی طرح بے ہوش ہو رہے ہوں گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب جو قیامت کی شکل میں ظاہر ہوگا وہ بہت ہی سخت ہوگا۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان خطبہ ہے۔ دوستو، قیامت اس دن کا نام ہے جس دن یہ سارا عالم فنا ہو کر ایک دوسرا عالم بپا ہوگا، جس میں سارے انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہو کر مر چکے ہیں، وہ زندہ کر کے دربار الہی میں حاضر کیے جائیں گے، اور ان سے زندگی بھر کے عملوں کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ قیامت قائم ہونے کا عقیدہ برحق ہے، جس کے متعلق قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اللہ پاک نے بڑے ہی زوردار لفظوں میں خبر دی ہے، بلکہ کئی آیتوں میں قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا قائم ہونا بالکل حق اور سچ ہے، مگر اس کا وقت، تاریخ، سال کسی کو نہیں معلوم۔ اتنا ضرور ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، اور اس کے قائم ہونے سے پہلے بہت سی نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں بیان فرمائی ہیں۔ وہ کس کس طرح سے آج ظاہر ہو رہی ہیں، جن سے اندازہ ہو سکے گا کہ اب قیامت کا قائم ہونا قریب ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کب قائم ہوگی۔ اللہ پاک کے ہاں ایک دن کی مدت دنیا کے 1000 سالوں کی مدت کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو عزت عطا کرے، اس دن کی رسوائی سے بچائے، کیونکہ وہ بہت ہی خطرناک دن ہے۔ حجۃ الوداع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر کھڑے ہوئے اور یہ خطبہ فرمایا: لوگوں، کیا میں تمہیں قیامت کی علامتیں، اس کی نشانیاں اور شرطیں نہ بتلاؤں؟ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو، نمازوں کا ضائع کرنا، خواہش کی طرف جھکنا، مالداروں کی تعظیم ان کے مال کی وجہ سے کرنا۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تعجب سے دریافت کیا کہ یا اللہ کے رسول، کیا ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں بخدا ایسا ہو کر رہے گا۔ اور سنو، اس وقت زکوٰۃ کو مثل طامان کے سمجھا جائے گا، اور مال غنیمت کو اپنی دولت گن لیا جائے گا، اور جھوٹے آدمیوں کو سچا سمجھا جائے گا، اور سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا، اور خیانت کرنے والے امانت دار مشہور ہوں گے، اور امانت دار خیانت دار سمجھے جائیں گے، اور لوگ جنہیں بولنے کا ڈھنگ بھی نہ ہوگا، مولوی اور عالم اور خطیب اور وائز ہو جائیں گے۔ حق کے 10 حصوں میں سے 9 کا انکار ہونے لگے گا، اسلام کا فقط نام رہ جائے گا، قرآن کے فقط حروف رہ جائیں گے، قرآن کو سونے سے بڑھا جائے گا، موٹاپا مردوں میں بڑھ جائے گا، لونڈیوں سے مشورے ہونے لگیں گے، ممبروں پر کم عمر کے لوگ خطبے کہیں گے، کام کی بات عورتوں کے ہاتھ ہوگی، مسجدیں خوب بناؤ سگار سے خوبصورت کی جائیں گی جیسے گرجے اور خانقاہیں، مینارے بہت بلند کیے جائیں گے، نمازیوں کی صفیں تو زیادہ ہوں گی لیکن دل اور خیالات بالکل الگ الگ ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پھر تعجب سے دریافت کیا: یا اللہ کے رسول، کیا ایسا ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں ہاں، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں ہاں، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہی ہوگا۔ مومن تو ان کی نگاہوں میں لونڈی سے بھی زیادہ جلیل ہوگا، اور یہ تو کرتا رہے گا کیونکہ اللہ کی نافرمانیاں دیکھتا ہے، اور انہیں اصلاح پر لانے کی کوئی طاقت نہ ہوگی، اس لیے دل میں پیچ و تاب کھا کھا کر ایسے گھلتا جائے گا جیسے نمک پانی میں۔ مرد مردوں سے بے حیائی بدکاری کرنے لگیں گے، عورتیں بھی آپس میں ہی مشغول ہو جائیں گی، لڑکوں پر ٹھیک اس طرح رشک ہونے لگے گا جیسے کنواری نوجوان عورتوں پر ہوتا ہے۔ اس وقت فاسق لوگ امام بن بیٹھیں گے، ان کے وزیر بد کردار اور بدکار ہوں گے، امانت دار خیانت کرنے لگیں گے، نمازیں ضائع کر دی جائیں گی، خواہشات نفسانی کی پیروی کی جانے لگے گی۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ایسے وقت تم نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لیا کرو۔ اس وقت مشرق و مغرب سے لوگ آئیں گے، جن کے جسم تو انسانی ہوں گے لیکن ان کے دل شیطانی ہوں گے، نہ چھوٹوں پر رحم کریں گے، نہ بڑوں کی عزت کریں گے۔ اس وقت حج تو ہوگا لیکن بادشاہوں کا حج سیر و تفریح کے لیے ہوگا، اور مالداروں کا حج تجارتی فائدے کی خاطر، اور مسکینوں کا حج سوال کرنے اور مانگنے کی خاطر، اور قاریوں کا حج ریاکاری اور دکھاوے کے طور پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پھر صبر نہ ہو سکا اور کہنے لگے: یا اللہ کے رسول، کیا اسی طرح ہو جائے گا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اسی طرح ہوگا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اس وقت جھوٹ پھیل جائے گا اور دمدار ستارہ نمودار ہوگا، عورتیں مردوں کے ساتھ تجارت میں شریک ہوں گی، بازار قریب قریب ہو جائیں گے، یعنی کساد بازاری ہوگی، نفع کی کمی ہوگی۔ اس وقت ایسی آندھیاں چلیں گی جو جرد سانپ برسائیں گی، اور وہ سانپ اس وقت کے سردار علماء کو چمٹ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے برائیاں دیکھی اور انکار نہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں، یہ سب قیامت کے قریب ہوگا، اس اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا۔ دوستو، قیامت قائم ہونے سے پہلے دنیا کے جو حالات ہونے والے ہیں، اس خطبے میں ان کا پورا نقشہ موجود ہے۔ جس قدر علامتیں آپ نے سنائی ہیں، ان میں سے کون سی ایسی ہے جو آج کل ظاہر نہ ہو رہی ہو؟ ایک ایک لفظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بالکل صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ مسجدوں ہی کو دیکھ لو، اکثر جگہ ان کو کس قدر مزین کیا جاتا ہے، اتنا کہ عیسائیوں کے گرجا اور یہودیوں کے کلیسا، ان مساجد میں اگر جا کر دیکھو تو مختلف بدعات سے کھلم کھلا بازار گرم نظر آئے گا۔ کتنی مساجد تو ایسی ہیں جن میں قبرستان بھی بنا لیا گیا، حالانکہ قبرستان اور مسجد کا کوئی میل نہیں۔ برے اور ظالم بدکار نساباز لوگوں کی کثرت ہے، جن کے ظلم کے خوف سے لوگ ان کی خوب خوشامد کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے ان کی بدماشیوں کا ذکر کر کے ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ الغرض قیامت سے پہلے کی جس قدر نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ سب موجود ہیں۔ صرف بڑی بڑی نشانیاں جیسے امام مہدی کا آنا، دجال کا ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، ایسی علامتیں باقی رہ گئی ہیں جو اپنے وقت پر ظہور میں آئیں گی۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا کرو کہ وہ دنیا سے ہر مسلمان کو توحید و سنت اور اعمال صالحہ پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے، جو شخص مر گیا اس کی قیامت اسی دن قائم ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کی منزل میں داخل ہو گیا، اب آگے اس کے لیے قیامت ہی قیامت ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ قیامت کو دور نہ جانے، جبکہ موت کا فرشتہ ہر وقت سر پر کھڑا ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ جس دن بھی اللہ کا حکم ہوگا وہ فرشتہ کچھ بھی نہ دیکھے گا کہ ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں، یا ہمارے ماں باپ ہم سے الگ ہو رہے ہیں، یا ہمارے رشتہ دار بچھڑ رہے ہیں۔ فرشتہ اس دن ساری چیزوں کا خیال کیے بغیر ہماری روح قبض کر کے زندگی کا چراغ گل کر دے گا۔ دوستو، موت کو یاد رکھو، اللہ سے ہمیشہ ڈرو، فرائض الہی کی ادائیگی کرو اور بندوں کے حقوق ادا کرو، برے کاموں سے ہمیشہ بچو، خاص طور پر شرک و بدعت کے کاموں سے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو نیک زندگی اور نیک خاتمہ اور مرنے کے بعد جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔